یہ بعد میں نے بیان سنا، یہ فرحت ہاشمی کا بیان ہے۔ اس نے جتنی باتیں کہی ہیں یہ بالکل صحیح ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یہ خود اس کے اوپر عمل نہیں کر رہی ہے۔ اس نے بھی دین کو ایک معاش کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور ایک دفعہ ہم نے اس کو لیٹر بھی لکھا، ساری دعوت بھی دی، اجرت کے بارے میں بھی سوال کیے، تو اس نے ایک لنک بھیجا کہ اس معاملے میں یہ دیکھ لیجئے۔ تو وہ جو دیکھا، کھولا تو اس میں کوئی بحرین کا مؤذن تھا جس نے ایک لیٹر لکھا تھا عبداللہ بن باز کو، مفتی اعظم سعودی عرب کو، کہ میں مؤذن ہوں اور مجھے کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ تمہیں دنیا میں یہ جو تنخواہ ملتی ہے اب تمہیں آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے جہنم کی آگ کے۔ تو اس سلسلے میں پریشان ہوں، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ تو مفتی اعظم سعودی عرب عبداللہ بن باز نے جواب دیا، اس میں سب سے پہلی وہ حدیث وہی لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے، اور آگے جا کے اس کی تفصیل آگے بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو تھوڑی سی تنخواہ لیتے ہیں، یعنی آگے جا کے آپ کو اور زیادہ ملے گا، اس پر ابھی آپ یعنی گزارا کریں، تو اس میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ پریشان نہ ہوں، اندازہ لگائیے۔ یہ ہے سارے ملک، کیونکہ خود وہ لے رہے ہیں حضرت صاحب عبداللہ بن باز اور سارے جتنے سدیس ہوں، اور یہ سارے کے سارے یہ اجرتی ہیں وہاں کے جتنے مولوی ہیں، اور ہزاروں ریال کے اندر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ اس کا بیان بھی آیا تھا 60,000 ریال لیتا تھا، پھر بھی کہتا تھا میرا گزارا نہیں ہوتا ہے، ایسے میری تنخواہ بڑھائی جائے۔ تو یہ سارے کے سارے اس کے اوپر، غلے کے اوپر انہوں نے اتفاق کر لیا ہے۔ باقی اختلافات ہیں ان کے آپس میں، کئی معاملات میں کسی میں زیادہ شرک ہے، کسی میں کم ہے، لیکن شرک زیادہ یا کم کا معاملہ وہ تو شرک ہی ہوتا ہے۔ سب سے کم شرک اہل حدیثوں میں، سلفیوں میں، حنبلیوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر آگے صلاۃ والسلام پڑھو، تو خود سنتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے، جواب دیتے ہیں۔ یہ جھوٹی اور منکر روایت کے اوپر انہوں نے اپنا ایمان بنا لیا ہے۔ اور دوسرا ان کا شرک یہ ہے، کہتے ہیں دور سے اگر کوئی پڑھے تو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گویا شرک کا الزام بھی انہوں نے اللہ پر لگایا کہ اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ فرشتوں کو پھیلا دیا ہے، اور جہاں کوئی درود و سلام پڑھتا ہے وہ فرشتے اس کو مدینے والی قبر میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ دوسری بے ایمان روایت ہے، مشرکانہ روایت ہے، دونوں جھوٹی اور منکر روایتیں ہیں۔ یہ دونوں روایتوں کے اوپر پہلے توصیف الرحمان بھی، اس کا بھی ایمان تھا، لیکن بعد میں یہ جو قبر کے اوپر پڑھنے والی سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے، کہتے ہیں ہاں یہ تو صحیح روایت نہیں، لیکن پھر دوسرے شرک پر زور دیتے ہیں کہ وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو لازم ہے، وہ تو ہمارا کہتے ہیں ایمان ہے، یعنی کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، اسی کو یہ سارے بیان کرتے ہیں۔ جتنے بھی ہیں دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، سارے کے سارے اس منکر روایت کو ایمان بنائے ہوئے ہیں۔ فتاوی نظیریہ کے اندر میاں نذیر کا یہی فتویٰ ہے کہ سنتے ہیں نبی علیہ السلام، سارے اس شرک کے اندر سارے مشترک ہیں۔ تو یہ فرحت ہاشمی بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے، اور سارے یہ قبر پرستی اور سماع موتا کے قائل ہیں، اور سماع موتا شرک کی جڑ ہے۔ حیات النبی فی القبر اور سماع موتا اور عرض اعمال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدے جو ہیں یہ مشرکانہ عقیدے ہیں، اس شرک سے کوئی نہیں بچا ہے۔ یہ اصل میں آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔